بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کے دن ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے کہ کثرت سے بہت سارے احباب کو مسجد کے اندر نیند آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان اپنی پوری طاقت جھونکتا ہے، مسجد کے دروازے تک وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ بندہ رک جائے، لیکن جب نہ رکتا ہے تو پھر وہ جب مسجد کے اندر آتا ہے تو شیطان بھی پھر اس کے ساتھ آتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ اللہ نے اسے مسجد میں آنے کی اجازت ہی کیوں دی؟ تو اللہ نے تو شیطان کو پورا اختیار دے رکھا ہے، اگر شیطان نہ ہو تو پھر سبھی جنتی ہو جائیں گے، اس لیے کہ ایک طرف ہے شیطان اور ایک طرف ہے ہمارے رب کی عبادت۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایمان بھاری آ جائے انسان کا تو وہ شیطان کو بھی پٹک دیتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود غالباً ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت میں بیان کر رہے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جن آیا اور جن نے ایک شخص سے کہا، فقال رجل من، کہا کہ میں تجھ سے کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ جن نے کہا، اب ایک مرد سے کہا، جن کی طاقت انسان کے مطابق بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے جن سے بڑے بڑے اچھے ڈرتے ہیں۔ جن کے مارے اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ جن ہے وہاں پر، تو جیسے ہمارے یہاں پر مشہور ہے کہ 12 بجے کے بعد مسجد کے اندر جنات آتے ہیں، تو جو تھوڑا کمزور دل رکھتے ہیں تو وہ 12 بجے کے بعد مسجد میں بھی آنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے کہ جن کو اللہ نے طاقت بہت دی ہے انسان کے مقابل میں، ایک جن سینکڑوں آدمیوں پہ بھاری رہتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب اس شخص سے اس نے کشتی کی تو کہتے ہیں کہ فسارہ، اس نے یعنی انسان نے جن کو پٹک دیا، انسان نے جن کو پٹک دیا۔ تو جن جب اٹھا زمین سے تو اس نے کہا کہ میں تیار نہیں تھا ایک مرتبہ اور لڑوں۔ صحابی رسول بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جب دوبارہ وہ کھڑا ہوا، فقامہ، کہتے ہیں فقامہ، کہتے ہیں جب زمین سے اٹھ کر کے پھر دوبارہ کھڑا ہوا تو اس شخص نے پھر پکڑا، پھر زمین پہ پٹک دیا جن کو۔ وہ جنات کہنے لگا کہ میرا پیر پھسل گیا تھا اس لیے تم نے مجھے زمین پہ گرا دیا، تیسری مرتبہ ایک مرتبہ اور ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود جب تیسری مرتبہ وہ اٹھ کر کے کھڑا ہوا تو کہتے ہیں اس نے کہا فعابدہ، دوبارہ آئیے میرے مقابلے میں، تیبارہ آئیے میرے مقابلے میں۔ کہتے ہیں پھر اس شخص نے اس کا گلا پکڑا، پھر تیبارہ اس کو زمین پر گرا دیا۔ تو جن کہنے لگا کہ تمہیں تو بہت طاقت ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ تو مجھے ایک مردار جیسی شکل کا جنات معلوم دیتا ہے، اگر تیری جماعت میں کوئی اور بھی مضبوط طاقتور ہو تو اسے لے کر کے آؤ، میں اسے بھی پٹکنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو جنات نے کہا کہ اس علاقے کے اندر جتنے بھی جنات ہیں، تمام جناتوں کا میں سب سے بڑا سردار ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے۔ جب ان صحابی رسول نے صحابہ کی جماعت میں یہ بیان کیا تو دوسرے صحابہ نے کہا کہ جو 3 بار اس کو زمین پر کشتی ماری آخر وہ تھا کون؟ تو کہتے ہیں صحابی رسول نے کہا کہ عمر کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ ذات ہے کہ جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ذات جسے کہا جاتا ہے، وہ حضرت عمر فاروق اعظم کی ذات ہے، جن کے نام سے کفر و باطل کے ایوان میں زلزلہ قائم ہوتا ہے، وہ ذات حضرت عمر فاروق اعظم کی ذات ہے۔ میرے آقا نے اسی لیے کہا ہے کہ اگر 950 سال تک عمر کی شان فرشتہ بیان کرے تب بھی عمر کی شان بیان نہیں کر سکتے، اتنا بڑا مقام ہے۔ میرے آقا نے کہا لو کانا نبی بعدی لکانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا تو آپ نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا تھا کہ اب آئے کوئی اسلام کی آنکھ میں آنکھ لڑا کر کے بات کرے، اگر کسی کو اپنے بچے یتیم کروانا ہے تو عمر کے سامنے آئے، کسی کو اپنی بیوی بیوہ کرنی ہے تو عمر کے سامنے آئے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی ذات وہ ہے کہ جن کا چہرہ دیکھ کر کے شیطان بھی اپنی راہ فرار اختیار کیا کرتے ہیں۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا حضرت عمر پہ ہی میں تھوڑے سا بیان کروں گا، لیکن میں یہ حدیث پوری کر دوں۔ تو شیطان جو ہے کوشش کرتا ہے انسان کو مسجد میں بھی بہکانے کی۔ حضرت عمر اور ان کے صحابہ، ان کے جو ہے ہم نوا ایسی شخصیت رکھتے ہیں
کہ انہوں نے تو مسجد میں نہیں بلکہ چوراہوں پر جنات اور شیطان کو پٹی مار کر کے دکھایا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب جمعہ کا دن آتا ہے، اذا کان یوم الجمعہ وقفت الملائکہ علی باب المسجد، آقا نے ارشاد فرمایا جب جمعہ کا دن آتا ہے تو دو فرشتے جو ہے رجسٹر لے کر کے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ آئے ہیں نا مسجد کے اندر، تو آپ کی بھی حاضری فرشتوں نے درج کی ہے۔ حاضری آج استاد یا شاگرد یا ٹیچر یا کوئی اور نہیں حاضری لگاتا ہے، بلکہ اللہ کے مقرب ملائکہ آپ کی حاضری لگاتے ہیں۔ اب یوں نہ سمجھے کہ مسجد کے اندر جو ہے انہی کی حاضری لگتی ہے، باہر ہے ان کی حاضری نہیں، بلکہ باہر والوں کی بھی حاضری لگاتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ جمعہ پڑھنے کی نیت سے آئیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم الجمعہ وقفت الملائکہ علی باب المسجد یکتبون الاول فالاول ومثل المحجر كمثل الذي يهدي بدنا ثم كالذي يهدي كبشا ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي دجاجة ثم كالذي يهدي بيضا فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذکر۔ حدیث رسول میں نے آپ کو سنائی ہے، اس کو سبحان اللہ بولو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب جو شخص پہلے آتا ہے اس کی حاضری پہلے لگائی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ جو شخص سب سے پہلے آتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسا کہ اس نے مکۃ المکرمہ کے اندر ایک اونٹ صدقہ کیا، اس کی مثال ایسی ہے، اتنا بڑا اجر ملتا ہے اسے پہلے آنے میں، نماز پڑھنے میں نہیں، صرف نماز کا اجر تو الگ ہے، پہلے آنے میں بتا رہا ہوں۔ ان لوگوں کے لیے درس عبرت ہے جو امام کے خطبے کا انتظار کرتے ہیں۔ پہلے آنے والے کے تعلق سے کہتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ کے اندر جس نے اونٹ صدقہ کیا اس کی مثال ایسی ہے۔ ہم مکۃ المکرمہ کب جائیں گے، 1,00,000 روپے عمرے کے لیے خرچ کریں گے، وہاں پہ اونٹ خریدیں گے، پھر وہاں پر آپ صدقہ کریں گے، وہاں جانے سے پہلے یہاں بھی کچھ دعوتیں کھلانا پڑتی ہیں، تب جانے کا نمبر آتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ثواب یہی چاہیے تو مسجد میں جمعہ کے دن پہلے آیا کریں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسا کہ اس نے مکۃ المکرمہ کے اندر ایک مینڈا صدقہ کیا۔ مینڈا ہوتا ہے اونٹ سے کچھ چھوٹا جانور ہوتا ہے۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا تیسرے نمبر پر آنے والے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اس نے ایک گائے کو مکۃ المکرمہ کے اندر صدقہ فرمایا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا چوتھے نمبر پر جو جماعت آتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اس نے مکہ کے اندر ایک مرغی کو صدقہ کیا۔ پانچویں نمبر پر جو جماعت آتی ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسا کہ اس نے مرغی کا انڈا مکۃ المکرمہ کے اندر صدقہ کیا۔ تو اگر جو زیادہ ثواب چاہتا ہے اونٹ کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب چاہتا ہے تو اسے چاہیے یہ کہ وہ پہلے نمبر پر آیا کرے۔ بہت بڑا اجر ہے جمعہ کے دن پہلے آنے کی فضیلت۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّکْرَ۔ آقا نے ارشاد فرمایا جب امام تقریر کر کے اپنے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو پھر فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں۔ جو لوگ امام کے خطبے کے بعد یا امام کا خطبہ ہوتا ہے جب آتے ہیں، نماز کا ثواب تو مل جائے گا لیکن فرشتوں کے رجسٹر میں ان کی حاضری نہیں لگا کرتی ہے۔ تو اہل ایمان کو چاہیے یہ کہ وہ جمعہ کے دن کوشش یہ کریں کہ اذان ہوتے ہی اپنی مساجد کو پر کرنے کی کوشش کیا کریں۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں آج شان بیان کرنے لگا ہوں حضرت عمر فاروق اعظم کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے بڑا پیار کیا، اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا کہ آقا کریم جب وضو فرمایا کرتے تھے تو وضو کے قطرے بھی زمین پہ نہیں گرنے دیا کرتے، یہاں تک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنا عشق تھا اور آقا کے حکم کی اتنی تعمیل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن یہی خطاب فرما رہے تھے، جیسے امام خطاب کرتا ہے ویسے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے خطاب فرما رہے تھے۔ ایک شخص کھڑا تھا مسجد کے اندر، ایک شخص کھڑا تھا، میرے آقا نے اسے اشارہ کیا اوے بھائی بیٹھ جاؤ۔
اگر مجلس کے اندر یا مسجد کے اندر کوئی کھڑا ہو، امام کی تقریر چل رہی ہو یا خطبہ چل رہا ہو، اس کے تعلق سے انہیں بھی درس حاصل کرنا چاہیے کہ اسے بٹھانا یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ میرے آقا نے آواز دیا کہ بھائی بیٹھ جاؤ، اب کہتے ہیں کہ وہ شخص بیٹھ گیا۔ جمعہ کے بعد جب میرے آقا نے سلام پھیرا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا انس کہاں ہیں؟ حضرت انس تھے باہر۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا انس آج تم مسجد میں دکھائی نہیں دیے۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہی تو کہا تھا بیٹھ جاؤ۔ کہا کہ میں نے تم سے کب کہا تھا؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں گھر کے دروازے سے نکلا ہی تھا، دروازے پر تھا، آپ کی آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ تو میں فوراً وہیں بیٹھ گیا۔ حضرت انس نے یہ جواب دیا۔ پھر میرے آقا نے کہا کہ زید بن حارثہ کہاں ہے؟ زید بن حارثہ کو بلایا گیا، کہا کہ کہاں تھے جمعہ میں؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، میں گلی کے اندر تھا، آپ کی آواز پہنچی میں وہیں بیٹھ گیا۔ پھر میرے آقا نے کہا کہ مرصد کہاں ہے؟ میرے آقا نے کہا حضرت مرصد کہاں ہے؟ حضرت مرصد آئے سامنے، کہا کہ تم کہاں تھے جمعہ میں؟ حضرت مرصد نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاں چپلیں لوگ اتارتے ہیں میں وہیں پر کھڑا تھا، آپ کی آواز آئی بیٹھ جاؤ، میں وہیں بیٹھ گیا۔ میرے آقا نے کہا کہ اے انس نہ میں نے تم سے کہا تھا، زید نہ تم سے کہا تھا، اے مرصد نہ تم سے کہا تھا۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا تھا بیٹھ جاؤ، نام نہیں لیا تھا، آپ کی آواز آئی بیٹھ جاؤ تو ہم نے تو کہہ دیا کہ ہم نے نہ قطرے پہ غور کیا نہ دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہی ڈوب گئے، جہاں تیری جھلک دیکھی وہی ڈوب گئے۔ یہ صحابہ کرام کا اللہ کے رسول سے عشق تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا انتظار کرتے تھے کہ کب فرمان صادر ہو اور ہم اس پر فوراً عمل کریں۔ آج ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ فرمان سنتے ہیں لیکن عمل کریں اس کی تو ایک رتی برابر بھی دل دماغ کے اندر گنجائش نہیں رہتی کہ عمل کرنا، بس سننا ہے، سن کر کے لذت حاصل کرنا ہے، لطف حاصل کرنا ہے، بلکہ پھر اس کے بعد وہی کام کرنا ہے جو ہم جمعہ سے پہلے کیا کرتے تھے۔ قوم اگر بدلے گی نہیں تو اس قوم کو ہمیشہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک قرآن عظیم کے 90 پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ایمان والو، اے دنیا میں رہنے والو، ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارو تو ہم تمہارے لیے زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ تو ڈریں گے کب؟ جب ڈرنا ہوگا جب آپ اللہ سے ڈریں، قرآن کے احکام پر عمل کریں، پیغمبر اسلام کے قوانین پر عمل کریں۔ تو صحابہ کرام نے بے انتہا آقا کریم سے پیار کیا، لیکن جیسا عشق حضرت عمر نے کیا، حضرت عمر کے دور سے لے کر کے آج تک کسی نے ویسا عشق نہیں کیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صدیوں کے بعد ان کی طرح پیدا ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک بار پیدا ہوتے ہیں پھر کبھی پیدا نہیں ہوتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی ذات وہ ذات ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے اس کے بعد آپ جیسا پوری کائنات میں کوئی پیدا نہ ہوا۔ کچھ لوگ مرید ہوتے ہیں، اپنے پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت ہوتے ہیں، طالب ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم حضرت عمر مرید نہیں بلکہ مراد بن کر کے آقا کے دیار میں آئے۔ میرے آقا نے اللہ پاک سے مانگ کر کے لیا تھا، کہا تھا اے مولا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے مولا عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ عمر کو مانگ کر کے لیا، ابو بکر آئے خود آئے، عثمان آئے خود آئے، علی آئے خود آئے، طلحہ آئے خود آئے، عبیدہ آئے خود آئے، ابو ہریرہ آئے خود آئے، انس آئے خود آئے، صہیب آئے خود آئے، بلال آئے خود آئے، سلمان آئے خود آئے، مرثد آئے خود آئے، زید آئے خود آئے، عبد الرحمن آئے خود آئے، لیکن عمر کی ذات وہ ہے کہ جس کو اللہ نے بھیجا تھا۔ میرے آقا نے مانگا تھا، مانگنے کے بعد اللہ پاک نے اپنے حبیب کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے مسلمان بنا دیا۔ یہ عمر ہے، لیکن قسم خدا کی جب عمر آئے
تو دائرہ اسلام کو کیسی تقویت ملی، کیسی تقویت ملی؟ حضرت عمر تو اپنے گھر کے اندر یہ سوچ رہے تھے کہ اسلام کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے، آخرکار اسلام کے دائرے کو کیسے محدود کیا جائے، اسلام کے ماننے والوں کی تعداد کو کیسے کم کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم سوچ رہے تھے۔ ایک دن ذہن کے اندر خیال آیا کہ اگر اسلام کو مٹانا ہے تو اسلام کے بانی کے چراغ کو گل کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم تلوار لے کر کے نکلے ہیں۔ کس کے لیے نکلے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر قلم کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ جب راستے میں پہنچتے ہیں تو حضرت زید ابن ارقم سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت زید نے کہا اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ اے زید میں بانی اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کہ اچھا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ تمہاری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم اپنے گھر کو نہیں دیکھتے ہو، بانی اسلام کے چراغ کو مٹانے کے لیے چلے ہو۔ رب کعبہ کی قسم حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنی تلوار کو دوبارہ میان میں رکھا ہے، اپنے گھر کی طرف واپس ہوئے ہیں، جا کر کے بہن کے دروازے پر دستک دی ہے۔ اے بہن کھول دروازے کو۔ جلال اتنا تھا، روب ایسا تھا، ہیبت ایسی تھی، رب کعبہ کی قسم بہن نے سنا کہ میرا بھائی آیا ہے عمر، اس لیے کہ عمر کا خوف بڑا خطرناک تھا۔ عمر کا خوف ایسا تھا کہ اچھے اچھوں کا کلیجہ دہل جایا کرتا تھا۔ جب حضرت عمر کی اس آواز کو سنا ہے، حضرت عمر کی بہن قرآن عظیم کی تلاوت کر رہی تھی، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھی، آپ نے قرآن عظیم کو بند کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد دروازہ کھولا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے بہن بتا کیا کر رہی تھی؟ کہا کچھ نہیں کر رہی تھی۔ کہا کہ میں نے تجھے کچھ پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ کہا کہ میں نے کچھ پڑھتے ہوئے سنا ہے آپ کو۔ رب کعبہ کی قسم جب عمر نے یہ کہا ہے، کہا کہ ہاں بھائی میں نے قرآن عظیم کی تلاوت کی ہے، میں قرآن پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ تو مانے گی نہیں؟ کیا تو اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئی ہے؟ کیا تو اس سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرے گی؟ حضرت عمر اپنی بہن کو ڈانٹ رہے ہیں، ڈپٹ رہے ہیں، لیکن حضرت عمر کی بہن نے کہا تھا اے بھائی جس کا خون تیری نسوں میں چل رہا ہے اسی باپ کا خون تو میری بھی رگوں میں ہے، جس کا دودھ تو نے پیا ہے اسی کا دودھ تو میں نے پیا ہے۔ اور کہا کہ اے بھائی سن، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے ہیں، سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر تیرے پاس تلوار ہے، تو سر کو قلم کرنا چاہتا ہے تو کر دے، لیکن جس اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے اس اسلام سے کوئی کمپرمائز نہیں کیا جائے گا، کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر نے اپنا جلال دکھایا ہے، اپنا خطرناک روپ دکھایا ہے، اپنی ہیبت دکھائی ہے۔ بہن کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں، بہنوئی کو مارتے ہیں۔ آخر میں جب عمر ہار جاتے ہیں تو عمر نے کہا کہ اے بہن اچھا یہ تو بتا تیرے اندر ایسا جلال کیسے پیدا ہو گیا، ایسا روب کیسے پیدا ہو گیا؟ عمر کی شان تو یہ ہے کہ پورے مکہ کے لوگ میری نظروں کو دیکھ کر کے سر جھکا لیا کرتے ہیں، پورے مکہ کے لوگوں کے پیروں کے نیچے کی زمین کھسک جاتی ہے، لیکن اے بہن تیرے اندر اتنا جلال کیسے آ گیا، اتنی ہمت کیسے آئی، اتنا حوصلہ کیسے آیا ہے؟ بہن نے کہا کہ بھائی تجھے میں بتاتی ہوں، میں نے اس محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جس کا کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کے اندر جو ہے صرف اور صرف اگر خوف کسی کا رہتا ہے تو وہ پروردگار کا رہا کرتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم حضرت عمر نے کہا کہ اے بہن اچھا یہ تو بتا جو تو کتاب پڑھ رہی تھی کیا اس کی تلاوت مجھے بھی سنا سکتی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ قرآن کی آیت ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، 7واں پارہ ہے، شروع والی آیت ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا تو اس کو سن سن کر کے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، آنسو گرتے ہیں۔ کہا کہ بہن مجھے بھی ذرا سنا کر کے بتا۔ جب عمر نے یہ کہا تو بہن نے کہا کہ بھائی قرآن ایسے نہیں سنا جاتا ہے، یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ پہلے اس کتاب کو پڑھنے یا سننے سے پہلے آپ کو غسل کرنا پڑے گا، آپ کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد قرآن کی لذت کو آپ کو سننا پڑے گا۔ رب کعبہ کی قسم حضرت عمر کو غسل کرایا ہے،
آپ کی ہمشیرہ نے غسل کرانے کے بعد عمر کی گردن میں اسی تلوار کو لٹکا دیا ہے اور کہا کہ بہن مجھے بھی اسی محمد کے پاس لے کر کے چل کہ جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، جس کے کلمے کے ذریعے سے تو نے عمر کے خوف کو دو چار کر دیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم بہن اپنے بھائی کو لے کر کے گئی ہے، تلوار کو گلے میں لٹکا دیا ہے۔ سامنے جب پہنچے ہیں دیکھتے کیا ہے، امیر حمزہ کی نظر پڑی ہے۔ دیگر صحابہ نے کہا کہ عمر آ رہے ہیں، تلوار لے کر کے آ رہے ہیں۔ امیر حمزہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر عمر صحیح ارادے سے آ رہا ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر وہ عمر ہے تو ہم بھی امیر حمزہ ہے، اگر وہ عمر ہے تو ہم بھی امیر حمزہ ہے۔ تو اسی کی تلوار سے عمر کی گردن کو مارنے والی اگر کوئی ذات ہوگی تو وہ امیر حمزہ کی ذات ہوگی، امیر حمزہ کی ذات ہوگی۔ حضرت عمر گئے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جیسی چہرہ دیکھا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ گھبراؤ نہ، گھبراؤ نہ، اس لیے کہ میں نے رب سے رات میں دعا کی تھی اے اللہ عمر دے دے، رب نے میری دعا کو قبول فرمایا ہے، اس لیے کہ نبی کی دعا تو ایسی دعا ہوتی ہے کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی۔ دعائے محمد جب وہ دعا نکلی ہے عرش معلی سے جا کر کے ٹکرائی ہے، اللہ پاک نے انہیں قبولیت کا جامہ پہنایا ہے اور عمر کو میرے رب نے جو ہے کلمات القا کیے ہیں۔ عمر گئے ہیں، سر کو جھکایا ہے، عرض کیا ہے یا رسول اللہ اپنی غلامی میں عمر کو بھی قبول فرما لے، عمر کو بھی قبول فرما لے۔ اب دیکھیے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، کیسے قبول کیا؟ یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے، بڑی قابل غور ہے کہ بہن نے قرآن پڑھا، بھائی نے سنا۔ پتا کیا چلا کہ بہن جب قرآن پڑھتی ہے بھائی سنتا ہے، یا بھائی قرآن پڑھتا ہے بہن سنتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تقدیریں بدل دیا کرتا ہے، تقدیریں بدل دیتا ہے۔ آج تو ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ ہم نے تو یہاں تک بھی سنا ہے کہ بھائی اپنی ہمشیرہ کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ سنیما دیکھنے کے لیے پہنچا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جو قوم یہ چاہتی ہے کہ ہم ظالم کی طاقت سے محفوظ ہو جائیں تو انہیں یہ غور کرنا چاہیے کہ بہن بیٹھے وہ قرآن پڑھے تو تو سن، تو قرآن پڑھے تو بہن سنے۔ رب کعبہ کی قسم جب گھر کے اندر یہ سیرت طیبہ حضرت عمر والی جب داخل ہو جائے گی تو ظالم طاقتیں اپنے سر کو خم کر کے تیرے قدموں میں جھکا دے گی۔ ہمارے اعمال ہے ابو جہل اور عتبہ شیبہ جیسے، ہم وقار اور حاکم اور عزت چاہتے ہیں عمر جیسا، ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے انقلاب میں تبدیلی پیدا کرنا ہوگی، اپنے اعمال میں انقلاب پیدا کرنا ہوگا۔ حضرت عمر کے عاجزی تو دیکھو، رب کعبہ کی قسم حضرت عمر فاروق اعظم ایسے حاکم بنے، ایسے حاکم بنے حضرت ابو بکر کے بعد کہ آپ کے جوتے گاٹ گاٹ کر کے ایسے جوتے ہو گئے۔ جب عید کی نماز کے لیے عمر نکلے نا تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ ذرا جوتا تو دو۔ بیوی نے کہا کہ اے میرے شوہر آپ کے جوتے گاٹ گاٹ کر کے اس قدر آب و زر ہو چکے ہیں، اس قدر بیکار ہو چکے ہیں آپ کے جوتے کہ اب ان میں گاٹھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، بغیر جوتے کے عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کی بیوی نے کہا کہ آپ تو حاکم وقت ہے، آپ تو امیر المومنین ہے، 23,000 مربع میل کے حاکم، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والی ذات جسے کہا جاتا ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم کی ذات ہے۔ آپ کی بیوی نے کہا اے میرے شوہر نامدار آپ کو لوگ کیا کہیں گے؟ کہا کہ اے میری زوجہ لوگوں کے کیا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ لوگ تو آج کچھ کہتے ہیں، کل کچھ کہتے ہیں، پرسوں کچھ کہتے ہیں، آج اس کی تعریف کرتے ہیں، کل اس کی بدنامی کرتے ہیں، لیکن میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میرا رب کیا کہے گا۔ آپ دیکھیے تو وہ 23 لاکھ مربع میل کا حاکم جو آدھی دنیا کا مالک ہو، وہ عید کی نماز کے لیے جا رہا ہے تو بغیر جوتوں کے جا رہا ہے۔ آج اس قوم کا حال یہ ہے کہ اگر 2-4 ہزار روپے جیب میں ہے، اگر 2-4 ہزار روپے کماتا بھی ہے مہینے کے اندر، تو ہماری قوم کا عالم یہ ہے کہ 3 جوڑی چپلیں رکھی جاتی ہیں۔ ایک چپل مسجد میں آنے کی ہوتی ہے، ایک چپل گھر میں پہننے کی ہوتی ہے، ایک چپل شادی بیاہ میں جانے کی ہوتی ہے۔
हजरत उमर फारूक आजम का किरदार तो देखो, हाकिमे वक्त होने के बावजूद भी आपने ऐसी इनकिसारी और आजिजी का मुजाहरा किया कि रब्बे काबा की कसम, अल्लाह पाक ने इस्लाम को ऐसी तकबीयत बख्शी कि आधी दुनिया का हाकिम बना दी। तो हमारे असलाफ ने हम पर बहुत बड़े एहसान किए। हमें भी चाहिए ये कि अपने असलाफ की सीरत से दर्स हासिल करना चाहिए। वक्त गुंजाइश नहीं है कि मैं आपको और कुछ बातें बताऊं, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू को अब यहीं पर ख़त्म करता हूं। एक ऐलान आप हज़रात समाअत कर लीजिए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी टाइम है, आप हज़रात सुन्नतें ना पढ़ें, अभी 3 मिनट बाकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि मस्जिद से मुंसलिक मदरसा है अपना अशरफिया फैज़ान मुस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इसकी जो कॉन्फ्रेंस होती है तो इन साल भी रखी गई है 8 मार्च, यानी आने वाला जो जुमा है, जो आएगा जुमा, उसी जुमा को बाद नमाज ईशा राजीव पार्क कादरी मस्जिद के पास उसमें ग्राउंड में प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं। सैयद गुलजार इस्माइल वास्ती साहिब, मुफ्ती शहजाद साहिब, कारी सखावत साहिब और नकीब हिंदुस्तान सैयद कैसर खालिद साहिब और नकीब हिंदुस्तान कारी मुजफ्फर साहिब और शायर इस्लाम अकील सिद्दीकी साहिब, शायर इस्लाम यामीन साहिब, बहुत सारे उलमा शोरा तशरीफ ला रहे हैं। तो आप हजरात से गुजारिश ये है कि अगर हो सके तो यहीं पर आप हजरात ताबुन फरमा दें इस कॉन्फ्रेंस के लिए, इसलिए कि आपके ही ताबुन से होना है, घर घर जाने की नौबत ना आए, ताकि यहीं पर काम हो जाए। अल्लाह पाक आपकी नेक और जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए।